میں نے کہا اللہ رحم کرے، کیا سبب بنا؟ کہنے لگی اس بات پہ طلاق ہوئی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تو اسلام نے تو ان چیزوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب جب دین کی محنت نہیں ہے یہ چیزیں پھر وجود میں آیا ہے۔ دین کی محنت تو تب نظر آئے جب ہر گھر میں دین زندہ ہو جائے انشاءاللہ۔ باہر کے اندر میں نے یہ نظم ایک واقعہ پڑھا اور بڑا عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایسے واقعے کو، اب وہ شاعر نے منظوم کلام میں اس کو پڑھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مجھے دیکھے گا، لوگوں جن کی 3 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں 4 آتا ہے ایک میں 3 آتا ہے، جن کی 3 بیٹیاں ہوں اچھے نام رکھے، دینی تربیت کرے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا وہ اور میں ایسے ہوں۔ یہ دیکھیں کس پہ؟ کس پہ؟ بیٹی پہ۔ بولے کس پہ؟ ایک صحابی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، ایک صاحب آئے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے اگر اس وقت مجلس میں کوئی کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا کسی کی ایک ہی بیٹی ہو جیسے ہمیں بھی کئی ساروں کو ہو تو اس پر حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے محبوب سے اس وقت کوئی سوال کرتا تو آپ اس کے بارے میں بھی فرماتے کہ وہ اور میں ایسے۔ بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ کوشش کرتا ہوں پڑھو، ایگو بہت زیادہ ہے اور ایگو کم ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ باقی یہاں بیٹھا ایک اور شریف پڑھ دیں میں، ہاں تھوڑا سا ایگو کر لے سمجھ میں آئے گا۔ باقی یہ واقعہ ہے، آج بھی آپ جائیں تو باب عبداللہ کے ساتھ وہ 4 دیواری موجود ہے جہاں پہ بچیوں کو دفنایا جاتا تھا، اور اس کو یوں ہی بند کر دیا، برج سے بھی نظر آتا ہے، باب عبداللہ سے بھی نظر آتا ہے۔ خیر اس کی بھی ایک کارگزاری ہے، باہر کے بھی نظم میں آپ کو سناتے ہیں، اس میں جو سبق ہے اللہ اس سے ہمیں سبق لینے والا بنائے۔ ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا۔ پہلے جو کم تھا ویسے اسی کو بند کر وہ کر رہے۔ ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا۔ ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر۔ اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا، جس وقت میں کافر تک جرم کیا تھا، جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا، میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا، میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت سمجھی، نفرت تھی مجھے اس سے، میں بیزار تھا اس سے، لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی، بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی، باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا، میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا، چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی، سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی، معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے، میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو پھر دوبارہ میں پالوں۔ ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے، وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں، سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں، فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں، جاگے
کی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر، بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر، سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں، پھر میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تکاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے، معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر، دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی، میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو، مجھے سمجھاؤ نا بابا، میں چپ رہا اب اس کو میں بدلا کبھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھا کبھی کیسے، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ، اے بابا میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو دیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا گے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا گے تو اسے دل سے نبھالو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، للہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس دیے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو اللہ
اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ محفل بھی بیٹی کی ہے اور اس کا تکمیل قرآن کریم ہے، ہم بھی نیت کریں، ختم بخاری ہے، ارے ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ پڑھانے والوں کو، والدین کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے حضرات ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اللہ قدم قدم پہ اجر عطا فرمائے، بلکہ پیٹرول کی بوند بوند پہ اجر عطا فرمائے، کیونکہ پیٹرول لگا ہوگا۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا ہمارے بھائی بابر جنید جمشید انشاءاللہ کچھ کلام بھی سنائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی شاذ بھائی پڑھ رہے تھے، مفتی صاحب پڑھ رہے تھے، میں تو نعت نہیں پڑھتا، بابا پڑھا کرتے تھے، جتنی نعتیں ان کی تھوڑی بہت مجھے یاد ہے میں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ آپ سب موجود ہو یہاں پر، کیونکہ مجھے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، جب ہم ان کو گھر میں سنا کرتے تھے کہ ان کی اس میں روزانہ کی مشق کتنی ہوتی تھی، تو اس سے یہ سمجھیں کہ اس میں بڑی محنت ہے، تو میں کچھ تھوڑے بہت ایک محمد کا روزہ میں تھوڑے بہت یاد ہے وہ پڑھ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ساتھ پڑھیں گے ایک بات دوسری پڑھ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو ایمان کی، زمانہ بہت عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا رسول خدا ہے وہاں جا رہا، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا مزار پا رہا، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ